ایذا رسانی میں شدت اور رسول اللہ کے قتل کی کوشش۔ جب مشرکین اپنی چال میں کامیاب نہ ہو سکے اور مہاجرین حبشہ کو واپس لانے کی کوشش میں منہ کی کھانی پڑی تو آپے سے باہر ہو گئے اور لگتا تھا کہ غیظ و غضب سے پھٹ پڑیں گے۔ چنانچہ ان کی درندگی اور بڑھ گئی، ان کا دست جور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بڑھ آیا اور ان کی نقل و حرکت سے یہ محسوس ہونے لگا کہ وہ آپ کا خاتمہ کیا چاہتے ہیں، تاکہ ان کے خیال میں جس فتنے نے ان کے خواب گاہوں کو خارزار بنا رکھا ہے اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکیں۔ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے تو اب مکہ میں جو مسلمان بچے کچے رہ گئے تھے وہ بہت ہی تھوڑے تھے اور پھر صاحب شرف و عزت بھی تھے یا کسی بڑے شخص کی پناہ میں تھے۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے بھی تھے اور حتی الامکان سرکشوں اور ظالموں کی نگاہوں سے دور رہتے تھے، مگر اس احتیاط اور بچاؤ کے باوجود بھی وہ ظلم و جور اور ایذا رسانی سے مکمل طور پر محفوظ نہ رہ سکے۔ جہاں تک رسول اللہ کا تعلق ہے تو آپ ظالموں کی نگاہوں کے سامنے نماز پڑھتے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے اور خفیہ اور کھلم کھلا دونوں طرح اللہ کی دین کی دعوت دیتے۔ اس سے آپ کو کوئی روکنے والی چیز بھی نہیں روک سکتی تھی اور نہ موڑنے والی چیز موڑ سکتی تھی، کیونکہ یہ اللہ کی رسالت کی تبلیغ کا ایک حصہ تھا اور اس پر آپ اس وقت سے کاربند تھے جب سے اللہ کا یہ حکم نازل ہوا تھا۔ یعنی آپ کو جو حکم دیا جاتا ہے اسے ببانگ دول بیان کیجیے اور مشرکین سے منہ پھیرے رکھیے۔ چنانچہ اس صورتحال کی بنا پر مشرکین کے لیے ممکن تھا کہ آپ سے جب چاہیں چھیڑ چھاڑ کر بیٹھیں۔ بظاہر کوئی چیز نہ تھی جو ان کی اور ان کے عزائم کے درمیان روک بن سکتی تھی، اگر کچھ تھا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی شکوہ و وقار تھا، ابو طالب کا ذمہ و احترام تھا، یا اس بات کا اندیشہ تھا کہ اگر انہوں نے کوئی غلط حرکت کی تو انجام اچھا نہ ہوگا اور سارے بنو ہاشم ان کے خلاف ڈٹ جائیں گے۔ مگر ان کے دلوں میں ان ساری باتوں کا مطلوبہ اثر برقرار نہ رہ گیا، اور جب سے انہیں یہ محسوس ہو چلا تھا کہ آپ کی دعوت کے سامنے ان کی دینی چودراہٹ اور بت پرستانہ نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا چاہتا ہے، تب سے انہوں نے آپ کے ساتھ اوچھی حرکتیں کرنی شروع کر دی، جو واقعات کتب حدیث و سیرت میں مروی ہیں اور قرائن شہادت دیتے ہیں کہ وہ اسی دور میں پیش آئے۔ ان کے ایک دو نمونے یہ ہیں کہ ایک روز ابو لہب کا بیٹا عتیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، میں والنجم اذا ہوا اور تم مدنا فتد اللہ کے ساتھ سفر کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ آپ پر ایذا رسانی کے ساتھ مسلط ہو گیا، آپ کا کرتا پھاڑ دیا اور آپ کے چہرے پر تھوک دیا، اگرچہ تھوک آپ پر نہ پڑا۔ اسی موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی، اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا قبول ہوئی۔ چنانچہ عتیبہ ایک بار قریش کے کچھ لوگوں کے ہمراہ سفر میں گیا۔ جب انہوں نے ملک شام کا مقام زرقہ میں پڑاؤ ڈالا تو رات کے وقت شیر نے ان کا چکر لگایا۔ عتیبہ نے دیکھتے ہی کہا، ہائے میری تباہی، اللہ یہ مجھے کھا جائے گا جیسا کہ محمد نے مجھ پر بد دعا کی ہے۔ دیکھو میں شام میں ہوں لیکن اس نے مکہ میں رہتے ہوئے مجھے مار ڈالا۔ احتیاطاً لوگوں نے عتیبہ کو اپنے اور جانوروں کے گھیرے کے بیچوں بیچ بلایا، لیکن رات کو شیر سب کو پھلانگتا ہوا سیدھا عتیبہ کے پاس پہنچا اور سر پکڑ کر ذبح کر ڈالا۔ صحیح بخاری میں حضرت عروہ بن زبیر سے ان کا بیان مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر بن عاص سے سوال کیا کہ مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سب سے سخت ترین بدسلوکی کی تھی، آپ مجھے اس کی تفصیل بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آ گیا۔ اس نے آتے ہی اپنا کپڑا آپ کی گردن میں ڈال کر نہایت سختی کے ساتھ آپ کا گلا گھونٹا۔ اتنے میں ابو بکر آ پہنچے اور انہوں نے اس کے دونوں کندھے پکڑ کر دھکا دیا اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرتے ہوئے فرمایا، تم لوگ ایک آدمی کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ حضرت اسماء کی روایت میں مزید تفصیل ہے کہ حضرت ابو بکر کے پاس یہ چیخ پہنچی کہ اپنے ساتھی کو بچاؤ، وہ جھٹ ہمارے پاس سے نکلے، ان کے سر پر 4 چوٹیاں تھی، وہ یہ کہتے ہوئے گئے کہ تم لوگ ایک آدمی کو محض اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ابو بکر پر پل پڑے۔ وہ واپس آئے تو حالت یہ تھی کہ ہم ان کی چوٹیوں کا جو بال بھی چھوتے تھے وہ ہماری چپکی کے ساتھ چلا آتا تھا۔ حضرت حمزہ کا قبول اسلام۔ مکہ کی فضا ظلم و جور کے ان سیاہ بادلوں سے گمبھیر تھی کہ اچانک ایک بجلی چمکی اور مقبولوں کا راستہ روشن ہو گیا، یعنی حضرت حمزہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ 6 نبوی کے اخیر کا ہے اور اغلب یہ ہے کہ وہ ماہ ذی الحجہ میں مسلمان ہوئے تھے۔ ان کے اسلام لانے کا سبب یہ ہے کہ ایک روز ابو جہل کوہ صفا کے نزدیک رسول اللہ کے پاس سے گزرا تو آپ کو ایذا پہنچائی اور سخت سست کہا۔ رسول اللہ خاموش رہے اور کچھ بھی نہ کہا، لیکن اس کے بعد اس نے آپ کے سر پر ایک پتھر دے مارا جس سے ایسی چوٹ آئی کہ خون بہہ نکلا۔ پھر وہ خانہ کعبہ کے پاس قریش کی مجلس میں جا بیٹھا۔ عبداللہ بن جدان کی ایک لونڈی کوہ صفا پر واقع اپنے مکان سے سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ حضرت حمزہ کمان حمائل کی اس شکار سے واپس تشریف لائے تو اس نے ان سے ابو جہل کی ساری حرکت کہہ سنائی۔ حضرت حمزہ غصے سے بھڑک اٹھے۔ یہ قریش کے سب سے طاقتور اور مضبوط جوان تھے۔ ماجرا سن کر کہیں ایک لمحہ کیے بغیر دوڑتے ہوئے یہ تہیہ کیے ہوئے آئے کہ جو ہی ابو جہل کا سامنا ہوگا اس کی مرمت کر دیں گے۔ چنانچہ مسجد حرام میں داخل ہو کر سیدھے اس کے سر پر جا کھڑے ہوئے اور بولے، تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے حالانکہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں۔ اس کے بعد کمان سے زور کی مار ماری کہ اس کے سر پر بدترین قسم کا زخم آ گیا۔ اس پر ابو جہل کے قبیلے بنو مخزوم اور حضرت حمزہ کے قبیلے بنو ہاشم کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف بھڑک اٹھے، لیکن ابو جہل نے کہہ کر انہیں خاموش کر دیا
کہ ابو عمارہ کو جانے دو، میں نے واقعی اس کے بھتیجے کو بہت بری گالی دی تھی۔ ابتداء حضرت حمزہ کا اسلام محض اس حمیت کے طور پر تھا کہ ان کے عزیز کی توہین کیوں کی گئی، لیکن پھر اللہ نے ان کا سینہ کھول دیا اور انہوں نے اسلام کا کڑا مضبوطی سے تھام لیا اور مسلمانوں نے ان کی وجہ سے بڑی عزت و قوت محسوس کی۔ حضرت عمر کا قبول اسلام۔ ظلم و طغیان کے سیاہ بادلوں کی اسی گمبھیر فضا میں ایک اور برق تاباں کا جلوہ نمودار ہوا، جس کی چمک پہلے سے زیادہ قیرہ کن تھی، یعنی حضرت عمر مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ 6 نبوی کا ہے۔ وہ حضرت حمزہ کے صرف 3 دن بعد مسلمان ہوئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام لانے کے لیے دعا کی تھی۔ چنانچہ امام ترمذی نے ابن عمر سے روایت کی ہے اور اسے صحیح بھی قرار دیا ہے۔ اسی طرح طبرانی نے حضرت ابن مسعود اور حضرت انس سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، عمر بن خطاب اور ابو جہل بن حشام میں سے جو شخص تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے، اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت پہنچا۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی اور حضرت عمر مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے نزدیک ان دونوں میں زیادہ محبوب حضرت عمر تھے۔ حضرت عمر کے اسلام لانے سے متعلق جملہ روایات پر مجموعی نظر ڈالنے سے واضح ہوتا ہے کہ ان کے دل میں اسلام رفتہ رفتہ جاگزی ہوا۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان روایات کا خلاصہ پیش کرنے سے پہلے حضرت عمر کے مزاج اور جذبات و احساسات کی طرف بھی مختصراً اشارہ کر دیا جائے۔ حضرت عمر اپنی تند مزاجی اور سخت خوئی کے لیے مشہور تھے۔ مسلمانوں نے طویل عرصے تک ان کے ہاتھوں طرح طرح کی سختیاں جھیلی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان میں متضاد قسم کے جذبات باہم دست و گریباں تھے۔ چنانچہ ایک طرف تو وہ آبا و اجداد کی ایجاد کردہ رسموں کا بڑا احترام کرتے تھے اور بلا نوشی اور لولاب کے دل دادا تھے، لیکن دوسری طرف وہ ایمان و عقیدے کی راہ میں مسلمانوں کی پختگی اور مذاہب کے سلسلے میں ان کی قوت برداشت کو خوشگوار حیرت و پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ پھر ان کے اندر کسی بھی عقل مند آدمی کی طرح شکوک و شبہات کا ایک سلسلہ تھا جو رہ رہ کر ابھرا کرتا تھا کہ اسلام جس بات کی دعوت دے رہا ہے غالباً وہی زیادہ پرتر اور پاکیزہ ہے۔ اسی لیے ان کی کیفیت دم میں ماشا دم میں تولا کسی تھی کہ ابھی بھڑکے اور ابھی ڈھیلے پڑ گئے۔ حضرت عمر کے اسلام لانے کے متعلق تمام روایات کا خلاصہ میں جمع و تطبیق یہ ہے کہ ایک رات انہیں گھر سے باہر رات گزارنی پڑی۔ وہ حرم تشریف لائے اور خانہ کعبہ کے پردے میں گھس گئے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور سورۃ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرت عمر قرآن سننے لگے اور اس کی تعلیف پر حیرت زدہ رہ گئے۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنے جی میں کہا، اللہ کی قسم یہ تو شاعر ہے جیسا کہ قریش کہتے ہیں، لیکن اتنے میں آپ نے آیت تلاوت فرمائی، انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ یہ ایک بزرگ رسول کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اپنے جی میں کہا، اوہو یہ تو کاہن ہے، لیکن اتنے میں آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیلا من رب العالمین۔ یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں، تم لوگ کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ اس وقت میرے دل میں اسلام جاگزیں ہو گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حضرت عمر کے دل میں اسلام کا بیج پڑا، لیکن ابھی ان کے اندر جاہلی جذبات، تقلیدی عصبیت اور آبا و اجداد کے دین کی عظمت کا احساس کا چھلکا اتنا مضبوط تھا کہ نہا خانہ دل کے اندر مچلنے والی حقیقت کے مغز پر غالب رہا۔ اس لیے وہ اس چھلکے کی تہ میں چھپے ہوئے شعور کی پرواہ کیے بغیر اپنے اسلام دشمن عمل میں سرگرداں رہے۔ ان کی طبیعت کی سختی اور رسول اللہ سے فرق عداوت کا یہ حال تھا کہ ایک روز خود جناب محمد رسول اللہ کا کام تمام کرنے کی نیت سے تلوار لے کر نکل پڑے، لیکن ابھی راستے ہی میں تھے کہ نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے تیور دیکھ کر پوچھا، عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا، محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا، محمد کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچ سکو گے؟ حضرت عمر نے کہا، معلوم ہوتا ہے تم بھی اپنا پچھلا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہو۔ اس نے کہا، عمر ایک عجیب بات میں بتا دوں، تمہاری بہن اور بہن بھائی بھی تمہارا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر غصے سے بے قابو ہو گئے اور سیدھے بہن بھائی کا رخ کیا۔ وہاں انہیں حضرت قباب بن ارت سورہ طٰہٰ پر مشتمل ایک صحیفہ پڑھا رہے تھے اور قرآن پڑھانے کے لیے وہاں آنا جانا حضرت قباب کا معمول تھا۔ جب حضرت قباب نے حضرت عمر کی آہٹ سنی تو گھر کے اندر چھپ گئے۔ ادھر حضرت عمر کی بہن فاطمہ نے صحیفہ چھپا دیا، لیکن حضرت عمر گھر کے قریب پہنچ کر حضرت قباب کی قرات سن چکے تھے۔ چنانچہ پوچھا کہ یہ کیسی دھیمی دھیمی آواز تھی جو تم لوگوں کے پاس میں نے سنی تھی؟ انہوں نے کہا، کچھ بھی نہیں، بس ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا، غالباً تم دونوں بے دین ہو چکے ہو۔ بہنوئی نے کہا، اچھا عمر یہ بتاؤ اگر حق تمہارے دین کے بجائے کسی اور دین میں ہو تو؟ حضرت عمر کا اتنا سننا تھا کہ اپنے بہن بھائی پر چڑھ بیٹھے اور انہیں پوری طرح کچل دیا۔ ان کی بہن نے لپک کر انہیں اپنے شوہر سے الگ کیا تو بہن کو ایسا چانٹا مارا کہ چہرہ خون آلود ہو گیا۔ ابن ساخ کی روایت ہے کہ ان کے سر میں چوٹ آئی۔ بہن نے جوش غضب میں کہا، عمر اگر تیرے دین کے بجائے دوسرا ہی دین پر حق ہو تو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں شہادت دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سن کر حضرت عمر پر مایوسی کے بادل چھا گئے اور انہیں اپنی بہن کے چہرے پر خون دیکھ کر شرم و ندامت بھی محسوس ہوئی۔ کہنے لگے، اچھا یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے ذرا مجھے بھی پڑھنے کو دو۔ بہن نے کہا، تم ناپاک ہو، اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔
اٹھو غسل کرو۔ حضرت عمر نے اٹھ کر غسل کیا، پھر کتاب لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ کہنے لگے یہ تو بڑے پاکیزہ نام ہے۔ اس کے بعد طٰہٰ سے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری تک قرات کی۔ کہنے لگے یہ تو بڑا عمدہ اور بڑا محترم کا نام ہے، مجھے محمد کا پتہ بتاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت قباب حضرت عمر کی یہ فکر سن کر اندر سے باہر آ گئے۔ کہنے لگے عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ نے جمعرات کی رات تمہارے متعلق جو دعا کی تھی کہ اے اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا، یہ وہی دعا ہے اور اس وقت رسول اللہ کوہ صفا کے پاس والے مکان میں تشریف فرما ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر نے اپنی تلوار مائل کی اور اس گھر کے پاس آ کر دروازے پر دستک دی۔ ایک آدمی نے اٹھ کر دروازے کی دراز سے جھانکا تو دیکھا کہ عمر تلوار حمائل کیے موجود ہیں۔ لپک کر رسول اللہ کو اطلاع دی اور سارے لوگ سمٹ کر ایک جا ہو گئے۔ حضرت حمزہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا عمر ہے۔ حضرت حمزہ نے کہا بس عمر ہے، دروازہ کھول دو، اگر وہ خیر کی نیت سے آیا ہے تو اسے ہم عطا کریں گے، اور اگر کوئی برا ارادہ لے کر آیا ہے تو ہم اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ ادھر رسول اللہ اندر تشریف فرما تھے، آپ پر وہی نازل ہو رہی تھی، وہی نازل ہو چکی تو حضرت عمر کے پاس تشریف لائے۔ بیٹھک میں ان سے ملاقات ہوئی، آپ نے ان کے کپڑے اور تلوار کا پرتلا سمیٹ کر پکڑا اور سختی سے جھٹکتے ہوئے فرمایا عمر کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک اللہ تعالیٰ تم پر بھی ویسی ہی ذلت اور رسوائی اور عبرتناک سزا نازل نہ فرما دے جیسی ولید بن مغیرہ پر نازل ہو چکی ہے؟ یا اللہ یہ عمر بن خطاب ہے، یا اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے قوت و عزت عطا فرما۔ آپ کے اس ارشاد کے بعد حضرت عمر نے حلقہ بگوش اسلام ہوتے ہوئے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر گھر کے اندر موجود صحابہ نے اس زور سے تکبیر کہی کہ مسجد الحرام والوں کو سنائی پڑی۔ معلوم ہے کہ حضرت عمر کی زوراوری کا حال یہ تھا کہ کوئی ان سے مقابلے کی جرت نہ کرتا، اس لیے ان کے مسلمان ہو جانے سے مشرکین میں کوہام مچ گیا اور انہیں بڑی ذلت اور رسوائی محسوس ہوئی۔ دوسری طرف ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بڑی عزت و قوت، شرف و اعزاز اور مسرت و شادمانی حاصل ہوئی۔ چنانچہ ابن اسحاق نے اپنی سند سے حضرت عمر کا بیان روایت کیا ہے کہ جب میں مسلمان ہوا میں نے سوچا کہ مکے کا کون شخص رسول اللہ کا سب سے بڑا اور سب قدیم دشمن ہے؟ پھر میں نے جی میں کہا یہ ابو جہل ہے۔ اس کے بعد میں نے اس کے گھر جا کر اس کا دروازہ کھٹکایا، وہ باہر آیا، دیکھ کر بولا اہلا و سہلا، خوش آمدید خوش آمدید، کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکا ہوں اور جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کر چکا ہوں۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ یہ سنتے ہی اس نے میرے رخ پر دروازہ بند کر لیا اور بولا اللہ تیرا برا کرے اور جو کچھ تو لے کر آیا ہے اس کا بھی برا کرے۔ امام ابن جوزی نے حضرت عمر سے روایت نقل کی ہے کہ جب کوئی شخص مسلمان ہو جاتا تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے، اسے زد و کوب کرتے اور وہ بھی انہیں مارتا۔ اس لیے جب میں مسلمان ہوا تو اپنے ماموں عاصی بن ہاشم کے پاس گیا اور اسے خبر دی، وہ گھر کے اندر گھس گیا۔ حضرت عمر کے اسلام لانے پر یہ کیفیت تو مشرکین کی ہوئی ہی تھی، باقی رہے مسلمان تو ان کے احوال کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ مجاہد نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ میں نے عمر بن خطاب سے دریافت کیا کہ کس وجہ سے آپ کا لقب فاروق پڑا، تو انہوں نے کہا مجھ سے 3 دن پہلے حضرت حمزہ مسلمان ہوئے۔ پھر حضرت عمر نے ان کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کر کے اخیر میں کہا کہ پھر جب میں مسلمان ہوا تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں، آہ زندہ رہیں آہ مرے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ حق پر ہو، آہ زندہ رہو آہ موت سے دوچار ہو۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ تب میں نے کہا کہ پھر چپ نہ کیسا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، ہم ضرور باہر نکلیں گے۔ چنانچہ ہم 2 صفوں میں آپ کو ہمراہ لے کر باہر آئے، ایک صف میں حمزہ تھے اور ایک میں تھا۔ ہمارے چلنے سے چکی کے آٹے کی طرح ہلکا ہلکا غبار اڑ رہا تھا، یہاں تک کہ ہم مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ قریش نے مجھے اور حمزہ کو دیکھا تو ان کے دلوں پر ایسی چوٹ لگی کہ اب تک نہ لگی تھی۔ اسی دن رسول اللہ نے میرا لقب فاروق رکھ دیا۔ حضرت ابن مسعود کا ارشاد ہے کہ ہم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے پر قادر نہ تھے یہاں تک کہ حضرت عمر نے اسلام قبول کیا۔ حضرت صہیب بن سنان رومی کا بیان ہے کہ حضرت عمر مسلمان ہوئے تو اسلام پردے سے باہر آیا، اس کی علانیہ دعوت دی گئی۔ ہم حلقے لگا کر بیت اللہ کے گرد بیٹھے، بیت اللہ کا طواف کیا اور جس نے ہم پر سختی کی اس سے انتقام لیا اور اس کے بعد مظالم کا جواب دیا۔ حضرت ابن مسعود کا بیان ہے کہ جب سے حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تب سے ہم برابر طاقتور اور باعزت رہے۔